تو مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال دونوں خدا کے لیے ہاتھ بیچ دے. سوچئے کہ جو چیز دوسرے کے ہاتھ میں بیچ دی جائے، فروخت کر دی جائے، اس کے اوپر پھر ذاتی ملکیت نہیں رہتی ہے کسی. کتنا سمپل سا معاملہ ہے، کتنی آسان سی بات ہے. لمبی چوڑی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں مومن تو ہوتا وہ ہے جو پہلے دن یہ اقرار کرتا ہے. تم ذاتی ملکیت پرائیویٹ پراپرٹی کہتے ہیں، یہاں تو جان کے اوپر بھی انسان کی ملکیت ہاتھ نہیں ہے. اس میں تو وہ بھی بیچی ہوئی ہوتی ہے، اور مال کا تو یہاں لفظ موجود ہے ساتھ اس کے. بیچی ہوئی چیز جب تک ضرورت نہ پڑے اس وقت تک ایز ٹرسٹ کسی کے پاس رہ سکتی ہے. امانت کے طور پر خرید کے وہ لے گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ابھی رہنے دو، میں آگے سے ہو جاؤں، پھر آتے ہوئے لے جاؤں گا، اتنے میں رکھو تم اپنے پاس، اور تم کہو کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے. لیکن جب بات مذہب میں آ جائے تو ہر چیز عقیدے میں آ جاتی ہے. تو یہ عقیدہ ہمارا یہی ہے صاحب کہ جان اور مال خدا کے ہاں بیچی ہوئی ہوتی ہے اپنی ملکیت، مرنے کے بعد اپنے میں بانٹی جاتی ہے سب کچھ، اور وہ بیچی ہوئی ہوتی ہے خدا کے ہاں. دین یہ نہیں ہے. دین تو ایک عملی پروگرام کا نام ہے. جب مومن اس چیز کا اقرار کرتا ہے، یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں نے بیچ دیا ہے، وہ سچ مچ بک گئی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کی ذاتی ملکیت اس سے نہیں ہوتی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس نظام میں مال جان دونوں بیچے ہوئے ہوتے ہیں. خدا تو ہوا آسمان پر، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق. ویسے بھی ایک ایسی غیر مری حقیقت ہے کہ اب اس کے ہاتھوں تو کوئی چیز دی نہیں جا سکتی. تو پھر یہ بیچنے کی بات کیا یوں ہی اکیڈیمک نظری سی رہی نا کہ ٹھیک ہے جی بیچ دیا ہم نے، نہ وہ خریدار آیا، نہ اس نے ہم سے مانگا، نہ ہم نے اس کو دیا. ٹھیک ہے جی، جس دن اللہ آئے گا منگل میں دے دیا گے لالا بھاگ دے. دیکھتے ہیں الجھاؤ، لیکن قرآن جو ہے اس کے سامنے الجھاؤ باقی کہاں رہتا ہے. سورہ فتح میں دیکھیے جہاں وہ بیع کا ذکر ہے، ان الذین یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو بیع کرتے ہیں، اب بیع کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ جو بیع کرتے ہیں خدا کے پاس اپنی جان و مال، اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ تیرے پاس بیع کریں. اور یہ جو سودا پکا ہوتا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ یوں کرتے ہیں نا سودا پکا. یہ جو تو سودا پکا کر رہا ہے ان سے کہہ دے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ ہے. دیکھا عملاً کیسے بکتی ہے یہ چیزیں. وہ جو نمائندہ ہوتا ہے نظام حکومت خداوندی کا، یہ عملاً اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کہا گیا، یہ 9/103 آیت جو میں نے کہا تھا وہ سامنے آ گئی ہمارے. کہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، یہ اپنے اس معاہدے کی صداقت کے ثبوت میں جو مال لائے وہ لے ان سے وصول کر. خذ کہ جی یہ خیرات اور یہ چیزیں انفرادی ہیں، دیا کہے گا یہ سب کچھ حکومت کو حق حاصل نہیں ہے. میں حکومت خداوندی کہوں گا، نظام اسلامی جب بھی میں حکومت کہوں گا قرآن کی روح سے تو وہاں ہے خذ من اموالہم صدقۃ، وصول کر ان سے. انہوں نے بیچا ہوا ہے، انہوں نے بڑا چاچے لگ دیں میرے. خذ من اموالہم صدقۃ، وصول کر ان سے. لیکن ایک وصول کرنا جو ہے وہ تو دھاندلی کا ہوتا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کہا تو طہرہم، ان سے وصول کر تاکہ یہ دنیا بھر کی خباثتوں سے پاک و صاف ہو جائے. کس طرح سے؟ وتزکیہم، ان کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچا. یعنی وہ جو خود لیتا ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا، وہ انہیں سامان نشو و نما بہم پہنچانے کے لیے لیتا ہے. تو زکیہم یہی مادہ ہے زکوٰۃ کا. برادران عزیز، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں حکومت خداوندی یا اسلامی مملکت سے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ دیتی ہے. کیا معنی ہے زکوٰۃ کی؟ سامان نشو و نما. اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کو سامان نشو و نما بہم پہنچائے. سورہ حج کی یہ آیت ریفرنس میں دے دوں اچھا ہوتا ہے، 22/41 22 اور 41 بڑی اہم آیت. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں جب مملکت حاصل ہوگی، تمکن حاصل ہوگا، اسٹیبلش کریں گے اپنے آپ کو، یہ اپنی حکومت کو، تو کریں گے کیا؟ اقام الصلاۃ،
نظام سلاد قائم کریں گے. اور اگلا ہے وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور یہ زکوٰۃ دیں گے. تو ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ کیا بات کیا ہوئی. زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں جو یہ والا ماڈرن خیالات والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت زکوٰۃ کو وصول کرے گی اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب کتاب بھی الگ رکھے گی. یعنی اسلامی حکومت کے باقی جو محاسن ہیں وہ تو مذہبی ہوں گے، نہیں وہ تو ہوں گے سیکولر، اور یہ ہوگا مذہبی. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ وصول کرے گی، الگ حساب رکھے گی اور پھر جس طرح ہم کہیں گے اس کے مطابق ہمارے اوپر صرف کرے گی. یہاں یہ ہے وَآتَوُا الزَّکَاةَ، جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے. عزیزان من، آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ قرآن کی اصطلاحات اور الفاظ کو جب ہم نے ان کے معنی اپنے ذہن کی روح سے متعین کیے تو ساری الجھنیں پیدا ہوتی چلی گئیں. قرآن سے پوچھئے کہیں کوئی الجھن نہیں باقی رہتی. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زکوٰۃ کتنی نکال دی ہے، 2.5% سال کے بعد کیا نصاب، کیا شرح، کس کو دینی ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. سوال ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کے معنی سامان نشو و نما. حکومت اسلامی حکومت کا فریضہ یہ کہ وہ سامان نشو و نما بہم پہنچائے گی. اور یہ وہ چیز جو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی کہ ان سے وصول کرو. یہ مال جو انہوں نے بیچا ہوا ہے کائے کے لیے؟ تو تزکیہم، ان کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچا. اور آگے ہے وہ لفظ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، وہی لفظ صلی اللہ کا آگے. خدا کہہ رہا ہے کہ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، خدا اور اس کے ملائکہ صلی علیکم، میں جماعت مومنین تمہارے اوپر یہ صلوات والی بات کرتے. رسول سے حکم ہے صلی علیہم، جماعت مومنین کو حکم ہے کہ تم رسول کے ساتھ یہ کچھ کرو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ایک حسین سا تصور سامنے آ رہا ہے. عملاً اس مشن کی کامیابی کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے، یہ سب کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے. خدا اور اس کے ملائکہ کی تائید رسول خود یہ کرتا ہے. یہ اپنا مال و جان لا کے حاضر کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ وصلی علیہم. اور پھر جو اس کے معنی تھے نا تحسین و تبریک، اپریسیشن، یہ بھی بڑی چیز ہے عزیزان من. یہ ٹھیک ہے وہ دور ہی کھڑا کیوں نہ ہو، وہاں سے اگر للکار کے وہ کہہ دے کہ شاباشی ہو جڑیاں کھڑا رہی تو کلا نہیں آئے گا، بڑی چیز ہوتی ہے. وصلی علیہم آگے ہے ان صلاتک سکن لہم. تیری یہ جو اپریشیٹو چیز ہوگی یہ ان کے لیے بڑی وجہ تسکین ہوگی. قلب کا اضطراب رفع ہو کے اس کی جگہ ایک سکینت حاصل ہو جائے گی. اب صلی اللہ کے ساتھ جو الفاظ تھے آپ کے سامنے آگے برادران، خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں. رسول سے کہا گیا کہ تم جماعت مومنین کے ساتھ یہ کرو، جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس رسول کے ساتھ یہ کرو، اور اس کے بعد کہا کہ سلموا تسلیما. برادران عزیز، آپ دیکھتے ہیں کتنا عظیم عملی پروگرام تھا یہ. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوا، یہ قوم تو شمشیر برہنہ قوم ایک پیدا ہوئی تھی، باطل کی ہر قوت کے ساتھ ٹکرانے والی ایک قوم، دنیا میں عدل اور انصاف اور احسان کو قائم کرنے والی ایک قوم، دنیا کا ہر باطل نظام کا پرستار، ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، طاغوتیت، ہر قسم کی ابلیسیت، سب اس سے خائف تھی. میدان جنگ میں ٹکراؤ سے تو ان کو مغلوب نہ کر سکی، لیکن مقام شوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ. انہوں نے آ کر کیا یہ کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو خدا نے لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے الفاظ کو محفوظ رکھتے رہو، اس کے الفاظ کو، اس کے کانسیپٹس کو، اس کے تصورات کو، اس کی اصطلاحات کو معنی وہ پہنا دیے کہ ایک مذہب کا صحیفہ بن کے رہ گئی. تلاوت کرو ثواب حاصل کرو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. صلاۃ تھی تو وہ ہو گئی، زکوٰۃ تھی تو یہ ہو گئی. اور یہ صلی اللہ جیسا عظیم پروگرام عزیزان من، اس فریضے کی ادائیگی کی شکل یہ ہو گئی کہ آپ بیٹھ کے یہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد، فریضہ ادا ہو گیا، مطمئن ہے. پھر مذہب کرتا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اس قسم کے محض فارم کی ہوتی ہیں، ریچول کی ہوتی ہیں، ان کو اہمیت اتنی دیتا ہے کہ روز معاشر کے جان گداز بواد اولی پرسش صلات بواد، وہاں اس کی اہمیت ہے. ادھر درود شریف کی اہمیت اتنی زیادہ جاگزی کی ہوئی ہے صاحب کہ آپ دیکھیے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ پیوست ہے.